الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن الخير حديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ محترم ناظرین، دینی و ملی بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، عظمت، تحمید، تکبیر، تعلیل کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو انبیاء کرام کے سلسلے، بالخصوص آخر الزمان سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، آج کے اس درس میں میں جو آپ کے سامنے موضوع لے کر روبرو ہوا ہوں، میرا موضوع بیان ہے خوف الہی، نمونے اور فضیلتیں۔ سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ رحمان کی 2 آیتیں تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر خوف الہی کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو بھی بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہو، جو بھی بندہ اپنے رب کے سامنے حاضری اور جواب دہی سے ڈرتا ہو، اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لہذا اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حضرات، یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی فضیلت بتلاتی ہے کہ جو بندہ اپنے دل میں اللہ کے خوف کو لے ہوئے اپنی زندگی گزارے گا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام نے یہ روایت ذکر کی، کہا کہ 2 جنتیں ایسی ہوں گی جس کے سارے برتن سونے کے ہوں گے، اور 2 جنتیں ایسی ہوں گی جن کے سارے برتن چاندی کے ہوں گے۔ گویا کہ بندوں کے اعمال کے حساب سے جس کا خوف اعلیٰ درجے کا اور انتہا درجے کا ہوا، اسے وہ جنتیں ملیں گی جس کے سارے برتن سونے کے ہوں گے، اور جس کے دل میں درمیانی خوف رہا، اصل خوف رہا، اسے وہ جنتیں ملیں گی جس کے سارے برتن چاندی کے ہوں گے۔ حضرات، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ زندگی میں ہونے والی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے، آپ اپنی زندگی میں خوف الہی کو آباد کیے ہوئے ہیں، آپ کا دل خوف الہی سے معمور ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ سونے جا رہے ہیں اور آپ سوتے ہوئے اللہ رب العالمین کے خوف کے تصور سے یہ پڑھتے ہیں اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک، کہ اے پروردگار عالم، جس دن تو اپنے بندے کو اٹھائے گا، اس دن کی عذاب سے تو مجھے بچا لینا۔ حضرات دیکھیے،
جب آپ سو رہے ہیں اور اللہ کے خوف سے یہ پڑھتے ہیں تو آپ کا یہ سونا صرف سونا نہیں ہے، بلکہ آپ کا یہ سونا باعث عبادت ہے، باعث اجر و ثواب ہے. آپ سو کر بھی خوف کی عبادت کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ سونے گئے تھے، آپ نے تکیہ پہ سر رکھا تھا، تو ایسے میں آپ کا دل خوف الہی سے معمور تھا، ایسے میں آپ کے دل میں اللہ کا خوف تھا، تو آپ کا سونا باعث عبادت اور اجر و ثواب ہے. حضرات، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے زندگی میں بہت سارے مظاہر اور شکلیں اور صورتیں ہیں. اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے عذاب سے ڈرنا، قیامت کی رسوائی سے ڈرنا، حشر و نشر سے ڈرنا، زندگی کے برے خاتمے سے ڈرنا، دنیا میں اعمال کے چھین جانے سے ڈرنا، قیامت کی ہولناکی سے ڈرنا. یہ سب اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی مختلف شکلیں اور صورتیں ہیں. آپ قرآن مجید پڑھیے، قرآن مجید میں بے شمار آیتیں اس حوالے سے ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے دلوں میں اللہ کا خوف کیسے ہوتا ہے اور وہ کن کن صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ معارج کے اندر اپنے خاص بندوں کی صفات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون، کہ میرے کامیاب ہونے والے بندے وہ ہیں جو ہمیشہ خوف الہی سے ڈرتے رہتے ہیں. میرے کامیاب ہونے والے بندے وہ ہیں جو ہمیشہ عذاب کو یاد کر کے ان کے دل میں خوف ہوتا ہے، ان کے دل کانپتے رہتے ہیں. ان عذاب ربہم غیر معمون، اور تمہارے رب کا عذاب تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ انسان اس سے غافل ہو جائے. سامعین اکرام، ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے قیامت کی رسوائی سے بچا لینا. کہا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. کہا کہ پروردگار عالم، جس دن تیرے سارے انسان کھڑے ہو جائیں گے، جس دن تو اپنے سارے بندوں کو جمع کرے گا، اس دن کی عذاب سے تو مجھے بچا لینا. سب سے بڑی ذلت اس دن کی ذلت ہے، سب سے بڑی بے عزتی اس دن کی بے عزتی ہے، سب سے بڑی رسوائی اس دن کی رسوائی ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور جو سارے انسانوں کے سامنے رسوا ہو جائے، ذلیل ہو جائے، اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. حضرات، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے خوف کے مظاہر کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ مومنین او اہل ایمان او ہے، مومنین او ہیں کہ جب وہ اللہ رب العالمین کے راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اس حال میں خرچ کرتے ہیں کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. جب وہ دیتے ہیں کچھ اللہ کی راہ میں تو اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور اس کا خوف ہوتا ہے، ان کے دل خوف الہی سے کانپ رہے ہوتے ہیں. سامعین، جب یہ آیت کریمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پڑھی تو کہا اے اللہ کے رسول، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اہم الذین یسرقون ویشربون الخمر ویزنون، کیا یہ دینے والے جو دیتے اللہ کے راہ میں اور ڈرتے ہیں، کیا یہ چوری کرنے والے لوگ ہیں؟ کیا یہ شراب پینے والے لوگ ہیں؟ کیا یہ زنا کرنے والے لوگ ہیں جنہیں ان کے گناہوں کا احساس دلا رہا ہوتا اپنے رب کا، جو اپنے رب سے اپنی گناہوں پہ ڈرتے رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لا یا بنت صدیق، نہیں ہے صدیق کی بیٹی، یہ دیتے ہوئے ڈرنے والے، یہ خرچ کرتے ہوئے کانپ رہے ہونے والے، یہ وہ لوگ ہیں بل هم الذین یصلون ویصومون ویتصدقون ویخافون الا یقبل منهم ذلک. یہ دیتے ہوئے ڈرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کے پابند ہیں، جو نمازوں کے پابند ہیں،
جو روزے دار بھی ہیں، جو صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں ان کے دل میں یہ ڈر لگا رہتا ہے، یہ خوف لگا رہتا ہے کہ ہماری کسی غلطی کے سبب، ہماری کسی کوتاہی کے سبب پتہ نہ ہمارا یہ عمل اللہ کے ہاں شرف قبولیت سے محروم نہ ہو جائے۔ سامعین کرام، قرآن مجید پڑھیے، قرآن مجید میں دسیوں ایسے آیتی ہیں جو ہمیں بتلاتی ہیں کہ اہل ایمان کے دل میں کیسے اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، وہ کیسے اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں چند بنیادی باتیں یہ ہیں کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف جس قدر ہوگا، جو اللہ رب العالمین کو جس قدر جانے گا، جتنا زیادہ جانے گا، وہ اتنا ہی زیادہ ڈرے گا۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں جتنا زیادہ اس کو علم ہوگا، اس کی اسماء و صفات کا علم، اس کی وحدانیت کا علم، اس کی عظمت کا علم، جتنا زیادہ اللہ رب العالمین کے بارے میں وہ جانے گا، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا۔ سلف کہا کرتے تھے، من کان باللہ عارف کان بہ اخوف، کہ جو اللہ تعالیٰ کو جس قدر جانے گا اسی قدر ڈرے گا۔ یعنی جو اللہ رب العالمین کو جتنا زیادہ جانے گا، جس قدر اس کو علم ہوگا، وہیں ڈرے گا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ خوف الہی کے تقاضوں کو وہی لوگ پورا کرتے ہیں، خوف الہی کے تقاضے کو صحیح معنوں میں وہی لوگ پورا کرتے ہیں، وہی لوگ زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے۔ جو علم والے ہوتے ہیں وہی صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرتے ہیں۔ حضرات، چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت میں آپ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے، سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں سب سے زیادہ جانتے تھے، آپ کو اللہ رب العالمین کی معرفت زیادہ حاصل تھی، اور یہی خوف تھا، یہی ڈر تھا جو آپ کو راتوں رات جگائے رکھتا تھا۔ جبکہ آسمان سے آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت سنا دی تھی کہ آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ لیکن یہی خوف تھا، یہی ڈر تھا جو آپ کو جگائے رکھتا تھا، اور آپ اتنی عبادت کرتے تھے، اس قدر آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جایا کرتا تھا، آپ کے پاؤں موٹا ہو جایا کرتے تھے۔ اور اب صحابہ سے فرماتے تھے کہ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، کہ لوگوں اللہ کی قسم، جو باتیں میں جانتا ہوں اگر وہ تم جاننے لگو، جو باتیں میرے علم میں ہیں اگر وہ تمہارے علم میں آ جائے، تو اللہ کی قسم تم زندگی میں ہنسنا بھول جاؤ گے، تمہیں کبھی ہنسی نہیں آئے گی، اور تم ہمیشہ روتے ہی رہ جاؤ گے۔ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، جو باتیں میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لو گے تو اللہ کی قسم تمہیں کبھی ہنسی نہیں آئے گی، تم ہمیشہ روتے ہی رہ جاؤ گے۔ سامعین اکرام، وہ تو نبی کے دل کی طاقت تھی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو مناظر دکھائے تھے، وہ آپ کو عذابات دکھائے تھے، اس کے باوجود آپ ہنستے بھی تھے، مسکراتے بھی تھے۔ ورنہ اگر یہ علم کسی دوسرے انسان کے بس میں آ جائے تو ناممکن ہے کہ اس کے چہرے پہ کبھی ہنسی بھی دیکھی جائے۔ اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کا ڈر، یہ زندگی میں ہونے والی ایک بہت بڑی عبادت ہے، زندگی میں ہونے والی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ ذرا ہم سلف صالحین کی زندگی کو تو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے بیانات اور ان کے بارے میں یہ چیزیں بتائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملائکہ یعنی فرشتے اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے اللہ رب العالمین کے بارے میں سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پاس وہ رہتے ہیں، ان سے قریب رہتے ہیں، اور سب سے زیادہ معرفت حاصل ان فرشتوں کو، ملائکہ کو ہے۔
اللہ تعالی نے فرشتوں کے تعلق سے یہ ارشاد فرمایا وما یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون، کہ فرشتے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس انہی لوگوں کے بارے میں سفارش کریں گے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور حال یہ ہے کہ یہ فرشتے اللہ رب العالمین کے خوف سے ہر آن، ہر لمحہ، ہر سانس کانپ رہے ہوتے ہیں. سامعین کرام، بخاری شریف کی حدیث ہے، سورہ سبا کی آیت حتی اذا فزع عن قلوبہم کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر نے یہ روایت ذکر کیا ہے کہ فرشتوں کے خوف کا کیا عالم ہوتا ہے، وہ کیسے اللہ رب العالمین سے ڈرا کرتے ہیں. کہا کہ جب اللہ تعالی آسمان میں کلام کرتا ہے، جب اللہ رب العالمین آسمان میں گفتگو کرتا ہے، کسی بات کی وحی کرتا ہے، تو سارے فرشتے، سارے ملائکہ اس کو سنتے ہیں. اور جیسے اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے تو سارے ملائکہ سن کر کے آسمانوں میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. اور ملائکہ کے اندر، فرشتوں کے اندر اس قدر گشی طاری ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی وحی کو سن کر، اللہ رب العالمین کے کلام کو سن کر اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے میں گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں. سارے ملائکہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، سارے ملائکہ سجدے میں گر جاتے ہیں. سب سے پہلے جبرائیل امین ہوش میں آتے ہیں، اس کے بعد اور سارے فرشتے ہوش میں آتے ہیں. جبرائیل امین اللہ کی وحی کو سنتے ہیں، اور سننے کے بعد سارے ملائکہ، سارے فرشتے جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، آج تمہارے رب نے کیا فرمایا، کیا حکم دیا. حضرت جبرائیل امین اللہ کی وحی کو ملائکہ کو بتاتے ہیں، سارے فرشتوں کو بتاتے ہیں، آسمان کے ملائکہ کو بتاتے ہیں. تو حضرات دیکھیے، ملائکہ یعنی فرشتے جن کے لیے قانون جزا و سزا نہیں، جن کے لیے جہنم نہیں بنائی گئی ہے، ان کے اندر یہ خوف ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بات کی وحی کرتا ہے تو ان کے اندر اس طریقے سے کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، ان کے اندر ایسی گشی طاری ہو جاتی ہے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ قاعدہ ہے من کان باللہ عارف کان بہ اخوف، کہ جو اللہ رب العالمین کو جس قدر جانے گا اسی قدر ڈرے گا. سامعین کرام، ذرا سلف صالحین کی زندگی کو دیکھیے. آج ہم کتنے بے خوف ہو کر کے جی رہے ہیں، کتنے اطمینان ہو کر کے جی رہے ہیں، جیسے جنت کا ٹکٹ ہمارے جیب میں ہو. کتنے اطمینان سے، یقین سے، بے امن خوف ہو کر کے اطمینان سے جی رہے ہیں. سامعین کرام، ذرا سلف صالحین کی زندگی کو دیکھیے. او صحابہ، او تابعین، او تبع تابعین، ان کی زندگی میں خوف کا کیا عالم تھا، وہ کیسے اللہ رب العالمین سے ڈرا کرتے تھے. ذرا ان کی زندگیوں کو پڑھیے. ابن ابی ملیکہ جو کہ تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخشی علی نفسہ من نفاق. ابن ابی ملیکہ جو تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ کرام کو پایا، اور میں نے 30 صحابہ کرام کے اندر یہ دیکھا کہ وہ اپنے حوالے سے، اپنے ایمان کے حوالے سے اس قدر ڈرتے تھے کہ کہتے تھے کہ کہیں میری زندگی میں نفاق نہ آ گیا ہو. اللہ اکبر. وہ ڈرتے تھے کہ ہماری زندگی میں کہیں نفاق نہ شامل ہو گیا ہو. ارے اور تو اور حضرت عمر کو دیکھیے. کون ہے یہ حضرت عمر جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لو کان نبی بعدی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد نبوت جاری ہوتی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے. ان کے خوف کا عالم یہ ہے کہ یہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ ابن یمان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے چپکے سے پوچھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے حضرت حذیفہ کون ہے؟ حضرت حذیفہ یہ رازدار رسول ہے، یہ صاحب السر ہیں. اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ کو راز بتائے تھے، جو باتیں آپ دیگر صحابہ کرام کو نہیں بتاتے تھے، آپ وہ حضرت حذیفہ کو بتاتے تھے. آپ نے
حذیفہ کو بتایا تھا کہ کون کون منافقین ہیں. حضرت حذیفہ جانتے تھے کہ منافقین کی لسٹ کیا ہے. حضرت عمر حضرت حذیفہ کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ حذیفہ ذرا بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے جو تمہیں منافقین کی لسٹ بتائی ہے, جو منافقین کے بارے میں تمہیں بتایا ہے, کہیں اس میں اس لسٹ میں حضرت عمر بن خطاب کا نام تو نہیں آ گیا ہے؟ اللہ اکبر. کہیں اس منافقین کی لسٹ میں حضرت عمر بن خطاب کا نام تو نہیں آ گیا ہے؟ سامعین کرام, اس احساس خوف کے جینے کے باوجود, اور ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کے احساس ذمہ داری کیا تھی. حضرت عمر بن خطاب نے کیسے خلافت کی ذمہ داری نبھائی. اللہ اکبر, کیسا انصاف کیا. آج بھی دنیا ان کے انصاف کی مثال دیتی ہے, اور قیامت کی صبح تک ان کے انصاف کی مثال دی جاتی رہے گی. حضرت عمر بن خطاب نے کہا, حذیفہ یہ بتاؤ کہ منافقین کی لسٹ میں کہیں عمر بن خطاب کا تو نہیں نام آ گیا ہے؟ لوگوں, صحابہ کرام عمر بن خطاب کو یہ بشارت دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ امیر المومنین آپ خوش ہو جائیے, آپ خوش ہو جائیے, آپ کی بہت قربانیاں ہیں, آپ نے زندگی میں بہت کارنامے کیے ہیں, آپ کا عمل بہت زیادہ ہے. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ لوگوں یہ کیا کہہ رہے ہو, لوگوں یہ کیا کہہ رہے ہو, میرا احساس تو یہ کہہ رہا ہے کہ کل روز قیامت کی اعلان ہو, اور یہ اعلان ہو کہ حضرت عمر بن خطاب نے جو خلافت کی ذمہ داری نبھائی ہے, اس ذمہ داری کے نبھانے میں حضرت عمر بن خطاب نہ اجر و ثواب کا مستحق ہے, نہ عذاب و سزا کا مستحق ہے, تو میں سمجھوں گا کہ میرا بیڑا پار ہو گیا. اللہ اکبر. یہ کون لوگ تھے حضرات؟ یہ ایسے لوگ تھے جن کے دل ہر آن ہر لمحہ خوف الہی سے کانپ رہے ہوتے تھے. ان کے دل ہمیشہ خوف الہی سے زندہ ہوتے تھے. سامعین اکرام, یہی حضرت عمر بن خطاب ہیں کہ ایک مرتبہ ایک گھر سے گزر رہے تھے کہ اس گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. ایک شخص تہجد کی نماز میں بآواز بلند قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا. یا بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ پڑھنے والے خود حضرت عمر بن خطاب تھے. سورۃ طور پڑھی جا رہی تھی. جب وہ پڑھنے والا قاری سورۃ طور کی اس آیت پہ پہنچا کہ ان عذاب ربک لواقع, کیا ان عذاب ربک لواقع, کہ تمہارے رب کا عذاب آنے والا ہے, عذاب کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے, عذاب کا مرحلہ یقیناً آنے والا ہے. جب یہ آیت کریمہ حضرت عمر بن خطاب سنے تو وہیں پہ رک گئے, اور رک کر کے وہاں اتنا روئے کہ آپ بیمار پڑ گئے, اور اس قدر بیمار پڑے کہ آپ 1 مہینہ تک مسلسل بیمار پڑے رہے, اور صحابہ کرام آپ کی عیادت کے لیے آیا کرتے تھے. اللہ اکبر. کہاں ہے ہم سب خوف کے ان نمونوں سے؟ کہاں ہے ہم سب خوف کے ان معیار سے, خوف کے اس درجے سے؟ حضرت ابوبکر صدیق ایک پرندے کو دیکھتے ہیں, اور ابوبکر صدیق کو اس پرندے کی خوش نصیبی پہ انہیں رشک آتا ہے. کہتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے تو, کتنا خوش نصیب ہے تو, مر جائے نہ حساب نہ کتاب نہ عذاب. اللہ اکبر. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک درخت کو دیکھتے ہیں, اور درخت کو دیکھنے کے بعد یہ کہتے ہیں لو انی شجرۃ تعضد, کاش کہ میں بھی درخت ہوتا, دنیا جسے کاٹ کر پھینک دی ہوتی. کل عذاب کے دن کی ہولناکیاں, قیامت کے دن کی رسوائی کا احساس ان کے اندر تھی, جو حضرت ان صحابہ کرام کو بے چین کی ہوئی تھی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لوہار کے پاس سے گزرتے ہیں جو کہ لوہا گرم کر رہا تھا, اور آپ نے دیکھا کہ وہ لوہا آگ میں جل کر بالکل سرخ اور لال ہو گیا تھا. آپ وہیں پہ رک جاتے ہیں, اور رک کر کے آپ وہاں زاروں قطار رونے لگتے ہیں. آپ اس تصور سے رونے لگتے ہیں, کانپ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس دنیا کی آگ ہے جس نے اس لوہے کو اس قدر سرخ اور لال کر دیا ہے کہ کیا مجال کوئی انسان اس لوہے کو چھو سکے, اور کیا ہوگا کل اس جہنم کی آگ کا جو اس آگ سے 70 درجے بڑھ کر ہے. کیسے اس جہنم کی آگ کو برداشت کر پائے گا؟ وہ اس خوف سے, اس تصور سے وہاں زاروں قطار رونے لگے.
اگر ہم سلف صالحین کی زندگیوں کو مطالعہ کریں پڑھیں تو دسیوں نہیں سینکڑوں ایسے واقعات ملیں گی کہ پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام سلف صالحین کی زندگیوں میں وہ کیسے ان کے دل میں خوف الہی کا تصور تھا، ان کے دلوں میں کیسے خوف الہی آباد تھے، رہتے تھے۔ خوش نصیب ہے وہ دل، خوش نصیب ہے وہ دل جس دل میں خوف کی عبادت ہو رہی ہے، خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے دلوں میں خوف الہی ہے، خوش نصیب ہے وہ دل جو خوف الہی سے معمور ہے، خوش نصیب ہے وہ دل کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوں تو خوف الہی سے معمور ہے، صدقہ کر رہے ہیں تو خوف الہی سے معمور ہے، پڑوسیوں سے مل رہے ہیں تو خوف الہی سے معمور ہے، خوش نصیب ہے وہ دل کہ جب وہ بزنس کر رہے ہیں تو خوف الہی سے معمور ہے، جب وہ تجارت کر رہے ہیں تو خوف الہی سے معمور ہے، جب وہ بال بچوں سے ملتے ہیں تو خوف الہی سے معمور ہے، خوش نصیب ہے وہ دل جب وہ رشتہ داروں سے ملتے ہیں تو خوف الہی سے معمور ہے۔ حضرات، یہ چند باتیں تھی خوف الہی کے نمونے سے اور اس تعلق سے، لہٰذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر خوف کے ان جذبے کو، ان نمونوں کو اپنے دل میں نافذ کریں، اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ ذرا ہم دیکھیں کہ کیسے صحابہ کرام کے اندر خوف کا تقاضا پایا جاتا تھا، وہ ہر آن ہر لمحہ خوف الہی کے تصور سے کانپ رہے ہوتے تھے۔ ذرا ہم اپنا خود کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی میں کتنی زیادہ ڈر ہے اللہ کا، ہم کتنا اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، ہمارے دل میں کیا ہم ویسے ہیں کہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن ہر سانس ہم اللہ کے ڈر سے کانپ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے عذابات کو اپنے سامنے رکھ کر ہم اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خوف الہی کو پورا کریں، خوف الہی سے ہم اپنے دل کو معمور کریں، خوف الہی سے اپنے دل کو آباد کریں۔ اب انہی چند باتوں پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کے دلوں کو، مردہ دلوں کو تو زندہ کر دے۔ اے اللہ، تو ہمارے دلوں میں اپنا خوف، اپنا رعب، اپنا ڈر پیدا کر دے۔ اے اللہ، تو ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہم سب کو خشوع خضوع کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، خشوع للہیت کے ساتھ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، جو ہم میں سے بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے نوجوان ساتھیوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو ہماری اسلامی ماؤں اور بہنوں کو اسلامی پردے کا پاسدار بنا۔ اے اللہ، جو ہم میں سے انتقال فرما گئے ہیں تو ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ It's Al Fajr Educational Foundation presentation.